2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی تو وزیر اعظم عمران خان کو درپیش متعدد چیلنجز میں سے ایک بڑا چیلنج معیشت کا میدان تھا۔ الیکشن سے قبل انتخابی مہم اور اس سے پہلے اپوزیشن میں رہتے ہوئے انہوں نے کئی ایسے وعدے اور اعلانات کیے تھے جن کو اب عملی جامہ پہنانے کا موقع ان کے ہاتھ آ چکا تھا، لیکن تحریک انصاف کو آغاز سے ہی معاشی حکمت عملی پر مشکلات کا سامنا رہا۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے 3 وزرائے خزانہ بھی تبدیل کیے، جن میں پہلے اسد عمر، پھر حفیظ شیخ اور آخر میں شوکت ترین کو وزیر خزانہ لگایا گیا۔ معاشی میدان میں وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی کیسی رہی؟ 3.5 سال بعد حکومت کے خاتمے پر بی بی سی نے چند اہم اشاریوں کا جائزہ لیا، جن میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، بیرونی قرضوں کا حجم، ترسیلات زر، تجارتی خسارہ اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء خوراک کی قیمتیں شامل ہیں۔ اس رپورٹ میں موجود اعداد و شمار اگست 2018 سے شروع ہوتے ہیں، جب تحریک انصاف حکومت کا آغاز ہوا، اور اختتام اپریل 2022 میں ہوتا ہے، جب وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ختم ہوئی۔ واضح رہے کہ تمام اعداد و شمار کا ذریعہ حکومتی ذرائع ہیں۔ معیشت کے استحکام کی بات ہو تو ایک اہم اشاریہ کرنسی کی قدر شمار کی جاتی ہے۔ سابقہ دور حکومت میں جب امریکی ڈالر کی پاکستانی روپے کے مقابلے میں قدر 100 روپے تک تھی، تو تحریک انصاف کی جانب سے الزام لگایا جاتا تھا کہ مصنوعی طور پر روپے کو مستحکم رکھا جا رہا ہے، جس کے لیے زر مبادلہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت بنی تو اگست 2018 میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر تقریباً 124 روپے اور 18 پیسے کا ہو چکا تھا، لیکن تحریک انصاف کے دور میں روپے کی قدر میں تیز رفتاری سے کمی آئی اور ڈالر کا ریٹ بڑھتا گیا، جس نے افراط زر پر بھی اثر ڈالا۔ دسمبر 2021 تک ایک امریکی ڈالر 177 پاکستانی روپے کے برابر تھا، جو 30% گراوٹ کے ساتھ ملکی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ تھا۔ اپریل 2022 میں امریکی ڈالر نے ملک میں جاری سیاسی بحران کے سائے میں ایک بار پھر اڑان بھری اور 9 اپریل کو اوپن مارکیٹ میں 186 سے بھی تجاوز کر چکا تھا۔ تحریک انصاف دور حکومت میں روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں کے جائزہ لینے کے لیے چند بنیادی اشیاء کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ان میں آٹا، چینی، پیاز، ٹماٹر، دال، دودھ، چکن، ویجیٹیبل اور گھی شامل ہیں۔ چینی کی بات کریں تو اگست 2018 میں پاکستان ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق 1 کلو چینی کی اوسط قیمت 55 روپے 71 پیسے تھی۔ اپریل 2022 میں 1 کلو چینی کی قیمت 86 روپے 62 پیسے تھی، جو تقریباً 55% اضافہ ہے۔ اگست 2018 میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 777 روپے میں دستیاب تھا۔ یہ قیمت اپریل 2022 میں بڑھ کر 1172 روپے ہو چکی تھی، جو 52% کا اضافہ ہے۔ ٹماٹر اور پیاز تحریک انصاف حکومت کے آغاز پر 70 روپے 53 پیسے اور 44 روپے 6 پیسے فی کلو دستیاب تھے، جبکہ اپریل 2022 میں یہ قیمت بالترتیب 154 روپے اور 62 روپے فی کلو پہنچ چکی تھی، یعنی ٹماٹر کی قیمت میں 118% اور پیاز کی قیمت میں 42% اضافہ دیکھا گیا تھا۔ 1 کلو دال مسور کی قیمت 112 روپے سے بڑھ کر 217 روپے ہوئی، جبکہ 1 کلو برائلر چکن کی قیمت 137 روپے سے بڑھ کر 267 روپے، یعنی دال مسور کی قیمت میں 92% اور برائلر چکن کی قیمت میں 95% اضافہ ہوا۔ اس دورانیے میں کھلا دودھ فی لیٹر کی قیمت 85 روپے سے بڑھ کر 117 روپے فی لیٹر تک جا پہنچی، جو کہ 37% اضافہ تھا، جبکہ 2.5 لیٹر ٹن ویجیٹیبل گھی 473 روپے سے 1210 روپے تک جا پہنچا، جو 156% اضافہ ہے۔
پاکستان میں مہنگائی کی ایک بڑی وجہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کو بھی قرار دیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے سامنے عام طور پر سیاسی حکومتیں بے بس دکھائی دیتی ہیں، لیکن عام طور پر ریلیف دینے کے لیے سبسڈی کا استعمال بھی کیا جاتا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کا دور شروع ہوا تو پیٹرول کی قیمت 100 کے ہندسے سے نیچے تھی۔ پی ایس او کے مطابق یورو 5 کی قیمت 95 روپے 24 پیسے تھی۔ اسی دور میں 2020 میں ایک بحران کے بعد حکومت نے پہلے سے طے شدہ نظام کو تبدیل کرتے ہوئے ہر 15 دن بعد قیمتوں کے تعین کا فیصلہ بھی کیا۔ 2020 میں ہی تحریک انصاف حکومت کے دور میں پیٹرول کی قیمت سب سے نچلی سطح پر تھی۔ 2020 کے بعد پیٹرول کی قیمت میں بتدریج اضافہ ہوا اور 2022 کے آغاز میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 144 روپے اور 82 پیسے ہو چکی تھی۔ روس یوکرین تنازع کے بعد عالمی منڈی میں غیر یقینی نے تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا، جس کے بعد 16 فروری 2022 کو پاکستان میں 1 لیٹر پیٹرول تقریباً 159 روپے تک جا پہنچا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مارچ میں تیل کی قیمتوں پر سبسڈی کا اعلان کیا، جس کے بعد 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 149 روپے 86 پیسے پر جا پہنچی۔ اپوزیشن کے دور میں تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے پاکستان کے بیرونی قرضوں کے حجم کو بار بار تنقید کا نشانہ بنایا اور اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کے چند اہم نکات میں سے ایک بیرونی قرضوں میں کمی بھی تھا۔ اگست 2018 میں پاکستان کے بیرونی قرضوں کا حجم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق 64.24 ارب ڈالر تھا۔ 1 جنوری 2022 میں پاکستان کے بیرونی قرضے 83.9 ارب ڈالر ہو چکے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کے آغاز سے ہی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو خصوصی اہمیت دی۔ ان کی حکومت کے دوران ہی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ کے حق کی قانون سازی بھی کی گئی۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں دعویٰ کیا گیا کہ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا، یعنی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ملک بھیجا جانے والا پیسہ اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اگست 2018 میں پاکستان کی ترسیلات زر تقریباً 2 ارب ڈالر سے کچھ ہی زیادہ تھی۔ تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد سال 2019 تک ترسیلات زر میں اگست 2018 کے مقابلے میں کچھ خاص اضافہ نہیں ہوا، تاہم 2020 میں خصوصاً جون اور جولائی کے مہینے میں ترسیلات زر میں بتدریج اضافہ دیکھا گیا، جو تقریباً 2021 کے اختتام تک برقرار رہا اور 2022 کے آغاز میں ایک بار پھر اس میں کمی واقع ہوئی۔ پاکستان کی معیشت کی ایک بڑی کمزوری تجارتی خسارہ یعنی درآمد اور برآمد میں عدم توازن ہے۔ تحریک انصاف حکومت نے معاشی میدان میں تجارتی خسارے میں کمی کو ایک بڑا ہدف بنایا، جس کے تحت برآمدات میں اضافہ کرنا شامل تھا۔ اگست 2018 میں تجارتی خسارہ تقریباً 3 ارب ڈالر کے قریب تھا۔ حکومت کی کوششوں کی وجہ سے یہ خسارہ کم ہو کر جولائی 2019 میں 2 ارب ڈالر تک اور اپریل 2020 میں تقریباً 1.5 ارب ڈالر تک رہ گیا۔ 2020 کے اواخر میں تجارتی خسارے میں ایک بار پھر اضافہ ہونا شروع ہوا، جو بڑھتے بڑھتے نومبر 2021 میں 5 ارب ڈالر تک جا پہنچا اور مارچ 2022 میں تقریباً 3.5 ارب ڈالر تھا۔ جی جناب، تو یہ تھی تحریک انصاف حکومت کی 3.5 سال کی کارکردگی۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور فال سنو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔